اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفجر کی 30واں پارہ ہے، یعنی آخری پارہ، اور اس کی سورۃ الفجر کی آیت نمبر 15 کو تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب مال دیا تو مال دینے کے بعد، اپنی نعمتیں دینے کے بعد ان کی باتیں بتائیں کہ جب مال دیتا ہوں اور ان پہ اپنی خاص رحمتیں دیتا ہوں، نعمتیں دیتا ہوں، تو تب کیا کہتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بھی یہ بھی بتایا کہ جب انہیں نہیں دیتا تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے مجھ سے مال لینا ہے، مجھ سے برکتیں لینی ہے، مجھ سے نعمتیں لینی ہے، اپنے رزق کو بڑھانا ہے، آخرت بھی درست کرنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ فجر کے اندر آگے جا کے یہ یعنی 15 نمبر ہے، 16 17 میں بھی آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں غور سے ان باتوں کی تو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ آج ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی محرومیت ہے تو کیوں ہے۔ آپ کہیں گے محرومیت کس بات کی؟ محرومیت اس بات کی کہ انسان جو ہے جب اس کو مال ملتا ہے تو اس کی اور گفتگو ہوتی ہے، اور جب اس کو مال نہیں ملتا تو پھر اس کی گفتگو اور ہوتی ہے۔ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، جب تجھے مشکل ہوتی ہے تو اللہ کو ڈھونڈ لیتا ہے، یعنی انسان جب مشکل میں ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب میری مشکلیں دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے۔ لیکن پھر فرماتے ہیں جب پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، معاملہ دور ہو جاتے ہیں سارے جو اس کو تکلیف والے ہیں، تو پھر جب حالت اس کی اچھی ہو جاتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ اللہ ہے کدھر۔ یہ مولانا روم صاحب نے ارشاد فرمایا مثنوی شریف کے اندر۔ اب جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اس کو آزماتا ہوں اور اس کو جاہ اور نعمت دیتا ہوں، یعنی یہ جو عزت ملی ہوئی ہے، یہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، یہ جو سارا معاملہ آپ کا میرا درست چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہاری آزمائش ہے۔ فرمایا اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس کا رب اس کو آزمائے کہ اس کو جاہ، عزت، نعمتیں دے، تو جب کہتا ہے فیقول ربی اکرمن، تو پھر یہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، یعنی یہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، اور اللہ کی دی ہوئی عزت پہ خوش بھی ہونا چاہیے، نعمتوں پہ بھی خوش ہونا چاہیے، اس کی دی ہوئی عزت پہ بھی خوش ہونا چاہیے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس کو پھر میں آزماتا ہوں دوسری طرف جب اس کو آزماتا ہوں تو پھر اس کی گفتگو بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر آزمائے اس کا رزق اس پر تنگ کر کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اس کا رزق اس پہ تنگ کر دیتا ہوں تو پھر جب میں اس کو آزماتا ہوں فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو پھر یہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ کو خوار کر دیا۔ یہ ہے انسانوں کی حالت، جب نعمت ملتی ہے تو کہتے ہیں عزت ملی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ دوسری طرف رزق تنگ کر دیتا ہے یا کوئی اور مشکلات آتی ہے اعمالوں کی وجہ سے، وہ آگے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو ان اعمالوں کی خرابی کی وجہ سے جب رزق تنگ ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے خوار کر دیا۔ فیقول ربی اہانن، کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کر دیا۔
میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو ہر حالت میں یاد رکھنا چاہیے، غمی ہو خوشی ہو ہر حالت میں یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو دنیا کے اندر ہم نے اپنے آپ کو ڈھالا ہوا ہے کہ مال و زر پہ تو کہتے ہیں بڑی نعمت ہے، اور کئی لوگ حرام مال پہ بھی کہتے ہیں اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ حرام مال لے کر اللہ کی رحمت کرنا یہ کفر والی باتیں ہیں کہ جب حرام مال لے رہے ہو تو اللہ کے حکم کے خلاف چل رہے ہو اور کہتے ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی رحمت ہے۔ میں نے اپنے مشاہدے میں ہے، یار کیا حال ہے، فون کرو یا ویسے ملو تو کہتے ہیں یار بڑا اللہ کا شکر ہے کیونکہ مال آ رہا ہے۔ تو پھر جب ان سے پوچھا جائے، رمضان کے مہینے میں نے لوگوں سے پوچھتا کیا حال ہے، کہتے بڑا شکر ہے یا اللہ، مال کما رہے ہیں، ہر چیز مل رہی ہے، کہتے بڑا شکر ہے۔ تو پھر میں سوال کرتا ہوں نماز پڑھی ہے، کہتا ہے یار اتنی نماز نہیں پڑھی، فلانا نماز نہیں پڑھی، فلانا جمعہ نہیں پڑھا، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں۔ تو پھر جب اس کو دین کی بات کا سوال ہوتا ہے تو اس پہ اس کی باتیں اور ہوتی ہیں۔ مال لینے پہ کہتا ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے، اور اللہ کے بندے جس مال سے اللہ سے تو دور ہو گیا، اللہ نے تجھے مال دے کر اپنے سے دور کر دیا، یہ تو زحمت بن گئی ہے، یہ تو تیرے لیے نقصان دہ والا کام ہو گیا، اور تو اس بات پہ خوش ہو رہا ہے۔ اور تجھ سے پوچھا، کہتا ہے مجھ پہ اللہ کی رحمت ہے، نماز پڑھی نہیں، روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں لوگ، کاروبار کے اندر روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی یہ بڑی عید کے دن چل رہے ہیں تو ان دنوں میں لوگوں نے اپنا مال بچا لینا ہے، لیکن بڑی قربانی نہیں دینی ہے۔ اب قربانی کیوں نہیں دینی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قربانی کا دن آ جائے تو اس دن سب سے بڑی جو نیکی ہے وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہے۔ اور جب اتنا بڑی نیکی اس نے نہیں کی، پیسے ہونے کے باوجود بخیلی کی ہے، تو پھر میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ اس کو نعمت جو دولت ملی ہوئی ہے اس کے لیے زحمت بن گئی ہے، کیونکہ دولت لینے کے بعد اس نے اللہ سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ اللہ سے دوری کس طرح اختیار کی ہوئی ہے کہ اس کو حکموں کو نہیں مان رہا، اس کے حکموں کے نیچے ہو کر ساری کام نہیں کر رہا۔ اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب انسان کو آزماتا ہوں تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، مجھے نعمت دی ہے، یعنی دولت بھی جو دی ہوئی ہے نا لوگوں کو، وہ بھی ان کی آزمائش بنی ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے آزمائش کیسی ہے؟ آزمائش اس طرح ہے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک معاملات کا حساب لینا ہے، ہر ایک کا حساب لینا ہے۔ سورۃ الکوثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم، فرمایا ہر ایک چیز کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ نے کس بات کا ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا حساب لے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، جو تم رات کو میٹھی نیند لیتے ہو نا، اللہ نے اس نیند کے بارے میں بھی پوچھنا ہے۔ اب نیند میں جانا یہ تو مجبوری ہے، یہ تو انسان کی فطرت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی سوال کرے گا کہ جن کو میں نیند نہیں دیتا تھا اور تجھے میں نے نیند کی نعمت دی، تو نے اس نیند کی نعمت کا شکر کیسے ادا کیا؟ اور جب تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، ذکر و اذکار ہی نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا جو تم میٹھا پانی پیتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی پوچھنا ہے۔ تو یہ جو نعمتیں جو ضروری ہیں، سونا بھی ضروری ہے، ہاں جی، پانی پینا بھی ضروری ہے، اور جو ضروریات ہے جب اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ خود حساب لگائیں، جو ہم فضولیات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارا کیا جواب ہوگا؟ یعنی جو ہم نے کرنا ہے یہ تو مجبوری ہے، پانی پینا اور سونا بھی مجبوری ہے، اس پہ بھی پوچھا جائے گا۔ تو جب اس پہ پوچھا جائے گا تو ضروریات پر پوچھنے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو سوال کرے گا کہ تجھے میں نے نعمتیں دی اور تو وہ نعمتیں لے کر آج اللہ سے دور ہو گیا۔ اللہ سے دور ہونا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حساب دینا پڑے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ فرمایا تمہارے انڈر جو ضروریات ہیں، بچے ہیں، بھتیجا ہے، بانجا ہے، بھائی ہے، یا تمہارے کام کرنے والے جو لوگ تمہارے انڈر آتے ہیں، ان کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا کہ ان کے ساتھ تو کیسے کرتا تھا، تو اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا۔ اس لیے فرمایا سورۃ الکوثر کے اندر ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ قیامت میں ہر چیز کا حساب لے گا۔ تو پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ جو نعمتیں ملی ہوتی ہیں نا،
جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہے حق حلال، حرام کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ کے رزق کی نو اس کی کوئی بات نہیں، سود کی کوئی بات نہیں، وہ تو ہے ہی حرام، اس کی بات نہیں ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہوئی ہے نا، اس نعمت پہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی ہے، تو پھر اس نعمت اور عزت کو آزمائش بنایا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو ان کو نعمت دی ہے، فَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ فرمایا لیکن آدمی تو جب اس کا رب آزمائے، یہ آزمائش ہے، عزت بھی آزمائش ہے، نعمت بھی آزمائش ہے، مال و زر بھی آزمائش ہے، تو فیقول ربی اکرمن، تو پھر یہ کہتا ہے مجھے اللہ نے عزت دی ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب اسے میں آزماتا ہوں رزق کی تنگی سے، تو پھر یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے خوار کیا ہے۔ اس کا مقصد ہے دونوں حالتیں ہوں تو دونوں حالتوں میں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس کو کل مال کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک بزرگ تھے حضرت بلول دانا، یا کوئی اور فقیر آدمی تھے، تو اس کو بادشاہ نے کہا کہ میرے ہاں آپ آئیے، میں آپ کی دعوت کرتا ہوں۔ بادشاہوں کو لالچ ہوتا ہے کہ لوگ جس کی طرف زیادہ جاتے ہیں بادشاہ اس کو اپنے ساتھ لگاتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف بھی آ جائیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کی دعوت دیتا ہوں۔ ان فقیروں نے کہا جی ہم آپ کی دعوت پہ نہیں آنے والے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تیری دعوت کی۔ تو اس نے کہا نہیں، زور لگایا۔ تو جب زور لگایا تو بزرگوں نے پھر کہا، فقیر نے کہا، درویش نے کہا، نیکوں نے کہا، اللہ والا نے کہا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تیرے پاس آئیں گے لیکن 3 کام اپنی مرضی سے کریں گے، تو ان کاموں میں ہمیں روک نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے بادشاہ تھا، اسے کیا پتا کیا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو 3 کام آپ کریں گے ہم آپ کو اس میں پوچھیں گے نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ وہ بادشاہ دعوت دے کے اس نے بڑا اہتمام کیا، بڑی سارے اپنی رعایا بلائی، بڑے بڑے بندے بلوائے اور کہا جی میرے ہاں وہ فقیر آ رہے ہیں۔ تو جب وہ درویش آئے تو جہاں لوگوں کی جوتیاں پڑی ہوئی تھی وہ وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا میرے مہمان ہیں، میں نے تو آپ کے لیے سارا ملک بنایا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا 3 کام میں اپنی مرضی سے کروں گا، تو مجھے روک نہیں سکتا، تو یہ میرا پہلا کام ہے۔ اس بادشاہ نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں۔ تو وہ جوتیوں پہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اس نے کہا کھانے لگاؤ جی، کھانے لگنے لگے۔ آپ نے کہا میرا کھانا نہیں لگانا۔ آپ نے جیب سے ایک ٹکڑا روٹی کا نکالا، ایک ٹکڑا، خشک ٹکڑا وہ نکالا اور کہا یہ میرا کھانا ہے۔ بادشاہ نے کہا جناب ہم نے تو آپ کے لیے بڑے کھانوں کا انتظام کیا ہے اور آپ ایک خشک روٹی کا ٹکڑا کھا رہے ہیں، بادشاہ کے مہمان ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے 3 اپنی مرضیاں کرنی تھی اور تو نے میری مرضیوں میں بولنا نہیں تھا، یہ تیرا میرا وعدہ ہے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے وہ روٹی کا خشک ٹکڑا کھایا جوتیوں پہ بیٹھ کے، اور بتا دیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جوتیوں پہ بیٹھنا مسئلہ نہیں ہے، خشک روٹی کا ٹکڑا کھانا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انسان جو ہے کسی طرح کا بھی کام کرے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، لیکن ہو اللہ کے حکموں کے تابع۔ یہ نہیں سود لے کے دیگیں پکا رہے ہیں، حرام مال سے لوگوں کو راضی کر رہے ہیں، اس طرح اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اب لوگوں کا مال کھا کر، لوگوں کے قرضے دبا کر، پیسے دبا کر لوگ اگر حج کرنے جاتے ہیں، عمرے کرنے جاتے ہیں، تو پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ حج کیا ہے، یہ عمرے کیا ہے کہ پیچھے بندوں کو تو ناراض کر کے چلا گیا۔ تیسرا سوال انہوں نے کہا ابھی اب میں نے تیسری ایک اور مرضی اپنی کرنی ہے، وہ بھی تو نے میری ماننی ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا آگ لاؤ اور اس کو جلا دو یہاں، اور اس کے اوپر ایک گرم توا رکھ دو، لوہے کا توا رکھ دو۔ تو بادشاہ نے اسی طرح ہی کیا، آگ جلا دی، اس کے اوپر توا رکھ دیا، اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، بادشاہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو فقیر جو تھے، فقیر تو توا تھا آگ پہ سرخ ہو گیا، تو فقیر درویش اوپر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا اللہ اس توے پہ، جلتے توے پہ عرض کی یا اللہ یہ آج کے دوپہر کے کھانے کا حساب میں نے تجھے دے دیا، یہی میں نے لقمہ کھایا دوپہر کا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر نیچے اتر گئے۔ تو جو محل کے اندر لوگوں نے مختلف قسم کے کھانے کھائے تھے، ہاں جی سلاد ہے جی، چٹنیاں ہیں جی، ہاں جی مشروب ہیں جی، تو آپ نے فرمایا میں نے اپنا حساب دیا ہے، اب تم بھی یہاں کھڑے ہو کر اپنا اپنا حساب دو۔ تو سارے محل کے لوگوں کے اندر آئے ہوئے لوگوں کی چیخیں نکل گئی، بادشاہ کی بھی چیخیں نکل گئی کہ ہم یہ حساب کیسے دے سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک وقت کے کھانے کا تم حساب اس طرح نہیں دے سکتے، تو اب بتاؤ مجھے قیامت کے دن ساری اپنی زندگی کا حساب کیسے دو گے؟
جب زمین کو اللہ تعالیٰ گرم کر دے گا. تو یہ سمجھانے کے لیے کہ جن کے پاس مال ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو حساب دینا پڑے گا. یہی بات اللہ تعالیٰ نے لکھی، میں نے تمہارا حساب لینا ہے، تم سے پوچھنا ہے. اور جب نعمت دی ہوئی ہے تو پھر عزت خوش ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر، اس کو غریبوں میں خرچ کر. اور اللہ کے جب نیک دن آئے روزوں میں، اللہ کے ہاں لوگوں کے روزے کھلانا چاہیے، غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے، مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے. فرمایا جب تمہارا رزق تنگ ہوتا ہے تم کہتے ہو خوار کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا بلّہ تکریمون الیتیم. فرمایا میں نے یوں ہی تمہارا رزق تنگ نہیں کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ فرمایا بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. جن کا رزق تنگ ہوتا ہے وہ یتیم کی عزت نہیں کرتے. اور اگر کسی نے رزق کھلانا ہو تو یتیم کی جو عزت ہے وہ کرنی چاہیے. یہ قرآن پاک میں لکھا ہے کلا بلّہ تکریمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. اور فرمایا تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور مسکین کے کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتے. یعنی آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتے. جب کوئی مسکین ہو بھوکا ہو تو آپس میں تم اس کو کھانا کھلانے کی باتیں نہیں کرتے، رغبت نہیں دیتے، ایک دوسرے کو کہتے نہیں ہو کہ نہیں یار اللہ کی راہ میں کھانا کھلانا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں جب تمہارے پاس ایک وقت کا کھانا ہو تو اس ایک وقت کے کھانے میں ایک بندہ تمہارے ساتھ اور آ جائے تو فرمایا تم دونوں اللہ کا نام لے کر کھاؤ تو اس آنے والے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے دونوں کا پیٹ بھر دے گا. اور فرمایا اگر تم دو ہو تو دو اور آ جائیں، دو کا کھانا ہو تو چار کھا جائیں گے، چار ہو چاروں کا کھانا ہو تو 8 کھا جائیں گے. یعنی 100 بندوں کا کھانا ہو تو 100 اور آ جائیں تو 100 کا پیٹ بھر جائے گا. لیکن آج اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں مرو ہے، بھوک ہے، ان کو پیٹ نہیں بھر رہے. پیٹ کیوں نہیں بھر رہے اور رزق تنگ کیوں ہوا ہے کہ یتیم کی عزت نہیں کرتے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی دعوت نہیں دیتے. یہ بزرگ دن گزر رہے ہیں یا اس کے بعد کے بھی جو دن آئیں گے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں اور یتیموں کی عزت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یتیم کے سر پر ایسے ہاتھ پھیرے گا، دیکھیں کتنی بڑی لوگ کتنی نیکیاں کرنے کے لیے ساری رات جاگتے ہیں، تسبیحیں پڑھتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کتنا مشکل کام ہے. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اور اس یتیم کے سر کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں کے اوپر ہاتھ آ جائے اس بندے کا جو پیار سے ہاتھ پھیرے، اور جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کو عطا فرما دے گا. یہ ہے یتیم کی عزت. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریبوں کو کھانا کھلانے کی رغبت دینے کی ارشاد فرمایا ہے. رزق تنگ ہوتا ہے یتیموں کی عزت نہیں کرتے. جو اپنا رزق کھلانا چاہتا ہے یتیم کی عزت کرنی شروع کر دے. اور اگر پیسہ لگانے کی طاقت نہیں ہے تو اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ تو پھیر سکتا ہے. اور پھر مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت دینی چاہیے. اور میرے پیارے بزرگوں دوستوں بھائیوں اس طرح کیا ہوگا، یہ آپ کے مال کے جو صدقہ خیرات زکوٰۃ ہوتی ہے یہ سارا ان غریبوں کا حق ہے. اور ان غریبوں کا حق اللہ نے رکھا ہے. اور جس بندے کو مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو اس کو نعمت دی ہوئی ہے اسی وجہ سے تو دی ہوئی ہے کہ تجھے زیادہ ایکسٹرا ہو گئے ہیں تو وہ اس کے غریبوں کو دو، صدقات دو، خیرات دو، زکوٰۃ دو. تو لوگ ان باتوں سے بڑا دور ہو چکے ہیں. اور پھر بچے نے گاڑی لینی ہے، بچے نے فلانا کام کرنا ہے، یعنی ان کو بچوں کی بھی پڑی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ آباسہ میں فرمایا کل قیامت میں ہر ایک باپ بھاگے گا بیٹے سے، بیٹا بھاگے گا باپ سے، ماں بھاگے گی بیٹی سے، بیٹی بھاگے گی ماں سے، خاوند بھاگے گا شوہر، یہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ آباسہ میں فرمایا ہے، یہ بھی 30ویں پارے میں ہے. فرمایا سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے اور ہر ایک یہی کہے گا کہ میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں. یعنی میری ماں مرتی ہے تو پھنس جائے، باپ پھنستا ہے تو پھنس جائے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر بندہ اپنی جان بچائے گا. تو جو جان بچانے والے ہیں کل قیامت میں ہر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. تو آج لوگ غریبوں کو یتیموں کو نہیں دیتے، کہتے میرا بچہ. تو یہ جو میرا بچہ ہے میرا بچہ ہے میرا ہے تو اس سے کل قیامت میں نہیں آئے گا. اگر اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا تو انشاءاللہ اس کا یہ مال اس کو کل قیامت میں بچا دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
صحیح راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو تنگی رزق ہوتی ہے، یتیموں کی عزت نہ کرنا، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔